السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان نوچندی جمعرات ہے کہ آخر یہ نوچندی جمعرات ہے کیا، اور یہ کون کون سے اعمال میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، نوچندی جمعرات کچھ روحانی اعمال میں جس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اس کے بارے میں مختلف ماہرین کے مختلف آراء ہے۔ جیسا کہ بعض نے نئے چاند کے فوراً بعد آنے والی جمعرات کو نوچندی خیال کرتے ہیں، بعض نئے چاند کی پہلی تاریخ، بعض نئے چاند کی پہلی 3 تاریخوں کے اندر آنے والی جمعراتوں کو چھوڑ کر دوسری جمعرات کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ بعض نوچندی اس جمعرات کو کہتے ہیں جو چاند کی 9 تاریخ کو واقع ہو، یعنی کہ جب چاند نکل آئے تو اس کے 9ویں دن جو جمعرات آتی ہے اس کو 9ویں جمعرات کہتی ہے، یعنی 1 2 3 کے بعد جو جمعرات آئے اس کو 9واں جمعرات یا نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام تعریفوں اور نوچندی جمعرات کی اصلاح کو مد نظر رکھے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نئے چاند کے بعد واقع ہونے والی جمعرات نوچندی کہلاتی ہے۔ دوستو، نوچندی جمعرات کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف ذرائع پیش کیے ہیں، جیسے کہ بعض عاملین ہیں، انہوں نے پہلی جمعرات کو یعنی 1 2 3 اس میں سے جو بھی جمعرات آئی ان کو منحوس قرار دیا ہے، اور بعض نے 9ویں دن والی جمعرات کو منحوس قرار دیا ہے، یا بعض نے اس طرح کر دیا ہے کہ 9ویں والی جمعرات نوچندی جمعرات ہے۔ لیکن اگر آپ نے مجھ سے تعلیم حاصل کرنا ہے اور میں جس طرح بتاتا ہوں آپ نے اسی طرح چلنا ہے، تو پھر میرا تو یہی خود کا معمول ہے، اور میرے مرشد اور میرے استاذ کا بھی یہی طریقہ تھا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جیسا بھی نیا چاند نظر آئے اس کا پہلا جمعرات نوچندی جمعرات ہوگا۔ ہاں، بعض میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ الگ الگ سے اختلافات اس میں موجود ہے، لیکن اختلافات کس چیز میں نہیں ہوتے یہ تو سب کو پتہ ہے۔ باقی آپ پر خود کنفرم کریں کہ آپ نے کون سی جمعرات کو اپنے لیے پسند کرنا ہے۔ زیادہ لوگ ان کو منحوس بھی قرار دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس پر علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ منحوس کون سا ہے اور نا منحوس کون سا ہے، کیونکہ نحس اور صد کے بھی اس میں خاص اہمیت ہے۔ دوستو، یہ تھا نوچندی جمعرات کی تعریف۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہے اپنا عمل خود بنے کے ساتھ۔